بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ کی طبی موت تھی یا قتل؟ حضرت عائشہ کی آخری باتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے جنت البقیع میں ہی دفن کر دینا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے ایک ایسا گناہ کر لیا جو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورۃ نور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام اور امت کے لیے آیت تمیم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ ہی کے حجرے کو روضہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ام المومنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری داخل ہوئی۔ امت محمدیہ تک عورتوں کی اکثر مسائل اور چوتھائی دین احادیث کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدث اور فقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کی لخت جگر ہیں۔ ان کے مختصر حالات زندگی حسب ذین ہیں۔ عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ والدہ کا نام اسرومان بنت عامر تھا۔ آپ بعثت نبی کے 4 یا 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اترنے والی آیات و احکام کو یاد رکھتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ قمر آیات کریمہ نازل ہوئی، اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مستند اور معتبر روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت خلافت کے رشتہ کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی ذہانت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت والی زندگی کو امت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق کی حیات ہے۔ میری عمر 7 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔
جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف میں کنواری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی میرے بستر پر نازل ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کے عظیم مرکز بنی رہی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں، غیبت سے اعتراض کرتی تھی، احسان کم قبول کر دی، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت دلیری پر ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اوقات کیسی ہوتی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھجور اور پانی پر ہوتی تھی، سوائے اس کے کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت پہنچتی ہے کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزہ دار تھی۔ ان کے حجرہ مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی، ام المومنین
آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری یا روٹی بیچا کرتا تھا۔ ام المومنین نے مجھے بلایا اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی ہے، بہتر ہے۔ نہایت خاشع، متضرع اور عبادت گزار تھی، چاشت کی نماز برابر پڑھتی تھی۔ فرماتی تھی کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھی اور اس کی اس قدر پابند تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر ان کو پڑھ لیتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھی، ان کا غلام امامت کراتا اور وہ مقتدی ہوتی۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی، حج کی بھی پابند تھی اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھی۔ غلاموں پر شفقت کرتے اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھی۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سایہ بدری سے بھی محروم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 درہم 1000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ ان کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں۔ میں نے عرض کی کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جیسے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا، تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بھی واقعات اور معاملات پیش ہوتے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان کی حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور ادب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہیں۔ یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے منافقت کثیر ہے جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی ابھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ پاک کی پاکی میں رتب لسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سب قدوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک تھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ صاحب بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا۔ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ زکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئے تو میں نے اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ زکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے، ابوا کے دن آپ کو ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جیسے روح الامین لے آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، ابن عباس، تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میری دو یہ تمنائیں ہیں کہ میں بھولی بصری ہوئی ہوں۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے، ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ فرمانے لگی، اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبیدہ بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ ململ چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری و مطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے رخصت بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور ان سارے مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے مطابق 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ صرف حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں لائی گئی۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حاکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کی چاروں طرف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے کیے اب کے بیٹے اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آواز سن کر بولی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابوا کی داؤد طیالسی سے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے اپنے باپ کے سوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ عبیدہ بن امیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر
ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انصر خلي ولي منبوذ سر النبي منبوذ سر النبي انصر خلي ولي يا انصر خلي ولي انصر خلي ولي ولي معي الشوق